اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمرین، کہ اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما دو عمروں کے ساتھ، عمر بن خطاب یا عمر ابن حشام، اور کہا اللہ اگر تو میری خواہش کو، میری چاہت کو سامنے رکھ تو مجھے عمر ابن خطاب عطا کر اور اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقتور کر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی مہینے میں 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا گیا اور آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ اور پھر محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک عظیم قربانی شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیش کی جاتی ہے۔ تو لہذا اسلام کی انتہا بھی قربانی، ابتدا بھی قربانی، یعنی اسلامی سال کا جو کیلنڈر ہے اس کا اختتام ہوتا ہے عظیم قربانی حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے اس کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت عظام کی جو ہے وہ شہادت ہوئی واقعہ کربلا کے موقع پر۔ لہذا ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شخصیت ہیں، اسلام کے لیے ان کی جو خدمات ہیں اور جو ان کی کاوشیں ہیں، جو ان کی قربانیاں ہیں، وہ کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعا ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ دعائے رسول، مراد رسول، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمرین، کہ اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما دو عمروں کے ساتھ، عمر بن خطاب یا عمر ابن حشام، اور کہا اللہ اگر تو میری خواہش کو، میری چاہت کو سامنے رکھ تو مجھے عمر ابن خطاب عطا کر اور اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقتور کر۔ آپ اس دعا سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے عمر کو مانگا تھا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے کا واقعہ بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز روز دیکھتے تھے کہ بھئی مکہ کے اندر جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، اور ایک پروپیگنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ یہ جادوگر ہیں، انہوں نے خاندانوں میں تفریق ڈال دی ہے، ان کی وجہ سے مکہ کے اندر انتشار پھیل گیا ہے، فساد پھیل گیا ہے، اور بے اتفاقی ہو چکی ہے، اور یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، اور اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کر رہے تھے، آپ کو فالو کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے کہا کہ بھئی میں یہ جو شخص ہے محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ख़त्म कर देता हूँ, कत्ल कर देता हूँ, ताकि ये सिलसिला रोज़ रोज़ का ख़त्म हो जाए। और आपने कुरैश ने कहा भाई इससे बेहतरीन क्या बात होगी, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाज़रीन कबीला बनी आदी से इनका ताल्लुक़ है, और ये ख़ानदान बड़ा ही अहम ख़ानदान था। जब भी मुज़ाकरात के लिए एलची बनाकर यानी सफ़ीर बनाकर कुरैश किसी को भेजते थे तो वो इन्हीं ख़ानदान के किसी फ़र्द को चुनते थे। और इनके जो वालिद हैं उनका नाम ख़त्ताब था। और ये कबीला बनी आदी जो है, ये जब हम सफ़ा और मरवा की सही करते हैं तो सफ़ा और मरवा के दरमियान इनका ख़ानदान आबाद था, यहाँ पर ये लोग रहा करते थे। और बड़ा ही एक इज़्ज़तदार ख़ानदान था कुरैश का। तो लिहाजा उन्होंने कहा बिल्कुल और उमर आप ये काम कर दें ताकि हमारी जान छूट जाए। लिहाजा नाज़रीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर निकले हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से। आप जब आप निकले, आप जा रहे हैं तो देखते हैं रास्ते में एक सहाबी मिलते हैं नुआइम। वो कहते हैं कि उमर तुम कहाँ जा रहे हो, किधर का इरादा है? कहा कि बस आज मामला ख़त्म करता हूँ, रोज़ रोज़ का झगड़ा फसाद इसको ख़त्म कर रहा हूँ मैं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई मोहम्मद की खैर ख़बर बाद में लेना, पहले अपने घर की खबर लो। हमारी अपनी बहन फ़ातिमा बिनत ख़त्ताब और तुम्हारे बहनोई सईद बिन ज़ैद वो मुसलमान हो चुके हैं। अब आप देखेंगे उनका तो और गुस्सा जो है वो बढ़ गया। उन्होंने कहा अच्छा चलो, पहले अपनी बहन की तरफ चले गए। नाज़रीन अपनी बहन के घर जब पहुँचे तो उनकी जो बहन है वो और उनके घर में हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ा रहे थे और वो इस्लाम सीख रहे थे। और हज़रत फ़ातिमा बिनत ख़त्ताब के शौहर हज़रत सईद बिन ज़ैद, और ये हज़रत सईद बिन ज़ैद नाज़रीन अशरा मुबशरा में से भी हैं। और अशरा मुबशरा में से ये हज़रत उमर और हज़रत सईद ये दो रिश्तेदार हैं जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं, यानी बहनोई और साला। तो लिहाजा जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला पहुँचे और देखा कुरान की आवाज़ आ रही है, और आपने फ़ौरन जाके पूछा कि भाई क्या हो रहा है। हज़रत खब्बाब छुप गए और पूछा कि भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे थे? तो कहा कि भाई वो कुरान पढ़ रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया, अपने बहनोई के ऊपर भी तशद्दुद किया, अपनी बहन के ऊपर भी तशद्दुद किया। और उनके पास छड़ी थी, वो छड़ी जब उन्होंने अपनी बहन के सर पे मारी तो उससे उनके बहन का सर फट गया और वो खून जारी हो गया। तो हज़रत उमर थोड़ा उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई तुम पढ़ क्या रही थी? और बहन ने जब कहा कि आप हमें कत्ल भी कर देंगे तो हम अब इस दीन से फिरने वाले नहीं हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि भाई ये कैसा दीन है कि मैं अपनी सगी बहन पे तशद्दुद कर रहा हूँ, उसका खून निकल रहा है, लेकिन वो कहती है कि मैंने दीन से नहीं फिरना और मैं इस दीन को मैंने कबूल कर लिया, बस यही है, चाहे तुम मुझे कत्ल कर दो, मार दो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि भाई बताओ क्या पढ़ रही थी? तो कहा नहीं, पहले तुम गुस्ल करो और गुस्ल करने के बाद जो है फिर मैं तुम्हारे हाथ में कुरान का जो मसहफ़ है वो मैं तुम्हें दूंगी। तो लिहाजा आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने गुस्ल किया, और गुस्ल करने के बाद जब उन्होंने वो कुरान का वो सूरत ताहा पेश की, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वो सूरत ताहा पढ़ी है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना व हल अताका हदीस मूसा इज़रा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा व अना अख़्तरतुका फ़स्तमि' लिमा यूहा इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी। जब यहाँ पे पहुँचे इन्ननी अना अल्लाह कि बेशक मैं अल्लाह हूँ, फ़अबुदनी मेरी इबादत की जाए, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने कहा कि बस ये किसी जादूगर का कलाम नहीं हो सकता, ये कलाम हक़ है,
ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ان 17 لوگوں میں شامل تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ اس زمانے کے اندر جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ بڑا قابل آدمی سمجھا جاتا تھا، تو یہ ان قابل لوگوں میں سے تھے۔ اور جب انہوں نے یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھی تو اب یہ قرآن ان کے دل کے اندر جو ہے وہ اثر کر گیا، اور نکلے ہیں، کہا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جیسی ہاتھ میں تلوار ہے، حضور کے دربار میں پہنچنے والے ہیں، اور صحابہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، وہ سمجھے کہ قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، اور ایک دم ایک شور شرابہ مچا، اور کہا کہ حضور کو اطلاع دی گئی کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضور نے کہا آنے دو، جس ارادے سے آ رہے ہیں پتہ چل جائے گا، اگر تو نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو آنے دو، اگر جو ہے خطرناک ارادے سے آ رہے ہیں تو حضرت حمزہ نے کہا کہ پھر ہماری تلواریں ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ تو لہذا ناظرین آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے، پوچھا کس ارادے سے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی جو ہے غلامی قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ناظرین ایک زور سے ایک نعرہ بلند ہوا اللہ اکبر کا، تکبیر کا، پورے مکہ کے اندر اس کی گونج جو ہے وہ سنائی دی، اور آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ایک صحابی رسول قریب بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا اے عمر کہ کل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعا مانگی کہ اللہ مجھے عمر چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے آج اس دعا کو قبول فرما لیا۔ تو ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور آپ کے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے سب لوگ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور آپ نے اس دن اعلانیہ طور پر جو ہے وہ نماز کو جاری فرمایا اور مکہ مکرمہ کے اندر جا کر پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عمر جو ہے ان کو خطاب عطا فرمایا، لقب عطا فرمایا فاروق۔ ناظرین فاروق کہتے ہیں کہ جو حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والا ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم شخصیت۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے آتے ہیں، آپ حضرات کے سامنے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات، آپ تمام غزوات میں شامل رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے آپ قبا کے اندر تشریف لے گئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہتے تھے۔ ناظرین ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوتا تھا کہ انا ابو بکر و عمر، خرجت انا ابو بکر و عمر، دخلت انا ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر و عمر نکلے، میں اور ابو بکر وہاں گئے، یعنی ہر وقت حضور کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ آسمانوں پر میرے 2 وزیر ہیں، حضرت جبریل حضرت میکائیل علیہ السلام، اور زمین پر میرے 2 وزیر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اعزاز عطا کیا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تو ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے، اور ہر غزوے میں شامل تھے، اور جب خاص طور پہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر اس موقع پر حضرت عمر کہا کرتے یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آج کیوں نہیں ہم اس طرح سے جا کے ان سے مقابلہ کر سکتے؟ کیا ہم کمزور ہیں؟ ہم تو طاقتور ہو چکے ہیں، 14,000 کے قریب جو ہے وہ صحابہ کرام موجود ہیں، تو لہذا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پڑھ کے سنائی اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل فرمایا کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی ہے۔ پھر اگلے سال آئے اور اللہ رب العزت نے مکہ کو فتح فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ افسوس کیا کرتے تھے کاش میں یہ بات حضور سے نہ کرتا۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر جو تھا وہ غصہ تھا، لیکن اسلام کے لیے غصہ تھا، اور جو ہے وہ اس لیے غصہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا کرتے تھے،
اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کام لیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ کھڑا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صحابی ہیں، حضور کے ہر وقت کے ساتھی ہیں، تو لہذا آپ سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمہارے دین کا امام بنایا، تو لہذا آج ہمیں اپنا سیاسی امام بھی انہی کو بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے بیعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، اور جو ایک فتنہ کھڑا ہو رہا تھا اس فتنے کو ختم کر دیا۔ لہذا ناظرین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے لباس پر جو ہے وہ 14 پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، اور آپ انتہائی سادگی کے ساتھ آپ نے حکومت کی، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو زمین پر لیٹ جایا کرتے تھے، اور کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں، اور کسی قسم کی شان و شوکت نہیں، اور سادگی کے ساتھ آپ حکومت کرتے تھے۔ اور 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص جو ہے وہ انتہائی درجے عاجزی اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور راتوں کو اٹھ کر وہ پہرا دیتا ہے، اور لوگوں کی جو ہے چیکنگ کرتا ہے کہ لوگ جو ہے کس صورتحال کے اندر ہیں، لوگوں کے کیا مسائل ہیں، اور جو ہے لوگوں کی کیا پریشانیاں آتا ہے۔ ایک دفعہ آپ دیکھ رہے تھے کہ مدینہ کے باہر ایک بستی کے اندر کہیں پر ایک آگ جل رہی ہے اور بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ جب وہاں گئے تو دیکھا ایک عورت جو ہے وہ اس نے چولہے پہ ایک ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے، اور وہ اس کو پھیر رہی ہے، اور بچے رو رہے ہیں، اور بچے روتے روتے سو گئے۔ تو وہ اس عورت کے پاس گئے، غصہ آیا کہ بھئی تو نے کھانا ان کو کیوں نہیں پکا کے، جب پکا رہی تھی تو کھلایا کیوں نہیں؟ تو جب آپ پہنچے ہیں تو دیکھا کہ وہ تو بیچاری صرف پانی کو ابال رہی تھی، اس کے پاس تو کھانے کو نہیں تھا۔ اس نے کہا میرے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، میرے بچے بھوک سے بلبلا کر جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر رو رو کے سو گئے ہیں۔ تو آپ کو انتہائی درجے جو ہے افسوس ہوا، آپ کو دکھ ہوا، آپ گئے اور بیت المال سے آپ نے جو ہے ستو اور کھجوریں اور شہد اور پنیر، یہ ساری چیزیں جو ہے جمع کی، ایک بوری میں بھری، اور اس بوری کو اپنے کندھے پہ لاد کر جو ہے آپ لے کر آ رہے تھے۔ تو آپ کا غلام ساتھ تھا اسلم، اس نے کہا اے امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے اسلم کہ آج مجھے اپنا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے دو، کل قیامت کے دن کیا تم میرا بوجھ جو ہے اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ گے؟ اور لے جا کر ان کو دیا، اور وہ اس عورت کو کہا پکاؤ، اور اس نے پکا کے ایک حلوہ بنایا اور بچوں کو اٹھا کر کھلایا، اور بچے جب کھا رہے تھے اور بچے جو ہے وہ ہنس رہے تھے، اور وہ عورت کہنے لگی کہ کاش جو ہے تجھ جیسا شخص جو ہے وہ مسلمانوں کا امیر ہوتا، خلیفہ ہوتا۔ اور تو حضرت عمر نے کہا کہ کل جب تو ان سے ملاقات کرے گی تو مجھے بھی وہیں پائے گی۔ اور جب آپ واپس ہوئے تو ان کے غلام نے کہا کہ آپ کافی دیر تک وہاں ٹھہرے رہے، تو کہا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اور میری خواہش تھی کہ میں ان بچوں کے چہرے پہ جو ہے مسکراہٹ دیکھوں۔ ناظرین یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے پلاننگ کی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے، اور ان کو جو شہید کرنے میں جو مین شخص تھا جس نے یہ پوری پلاننگ اور سازش کی تھی، یہ وہ شخص تھا جو ہرزمان، اور جو پرشیا کا، فارس کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، ایک جنرل تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قید میں آیا تو کہا اے عمر آپ مجھے اس بات کی ضمانت دیں کہ جب تک میں پانی نہ پیوں مجھے قتل نہ کیا جائے، اور مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ حضرت عمر نے جب اس کو پانی پیش کیا تو اس نے کیا کیا کہ وہ پانی پینے کے بجائے اس پانی کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد کہا اے عمر تم نے تو مجھے جو ہے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جب تک میں پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، تو لہذا یہ پانی تو گر گیا۔ تو حضرت عمر نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ ناظرین اسی شخص نے فیروز ابو لولو موجوسی کے ساتھ مل کر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور پلان کیا شہادت کا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو لہذا ناظرین یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
قبر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنائی، اور کل قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ جب میں اٹھوں گا قبر سے تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے، اور میرے قدموں کی طرف سے حضرت بلال جو ہے وہ اٹھیں گے۔ اور یہ ناظرین اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔